بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رات، وہ رات آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عبادت کی رات ہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے چینل دل عزیز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ یہ خوبصورت سفر معراج کی رات، معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی مکہ چھوڑنے سے 2 سال پہلے ہوا۔ 27 رجب کی رات تھی، دن پیر کا تھا۔ شاہ بخاری حضرت علامہ محمود عینی حنفی فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک گھر کی چھت کھل گئی۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر سے مسجد حرام لے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند کی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد حرام کے حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور میری پسلی کی ہڈی سے لے کر میرے پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کر دیا یعنی پھاڑ دیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک برتن لایا گیا، اس میں میرا دل رکھ کر زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ رکھا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس بیچ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ نماز ادا کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بیچ کچھ جگہوں پر نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کس جگہ نماز ادا کی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے یثرب میں نماز ادا کی ہے، اس جگہ کا نام یثرب سے بدل کر مکہ ہو جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ایک جگہ اور کہا، اتر کر نماز پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز ادا کی ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ پر انہوں نے پھر سے کہا، اتر کر نماز ادا کر لیجیے۔ آپ نے اتر کر نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ کہنے لگے، آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اسے اندیکھا کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ پھر آپ کو کسی نے پکار کر کہا، ہلما یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اسے بھی نظر انداز کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ پھر ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور آپ ان کو جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ 2 جماعتوں کی طرف سے گزر ہوا، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے باب الیمانی میں سے داخل ہوئے، مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے براق کو وہیں باندھا تھا جہاں ہمارے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر باہر نکلا۔ بخاری شریف کی حدیث کے حساب سے یہاں پر آپ کے پاس دودھ اور شراب کا پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا
اور دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ نوش فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی اور اپنے راستوں سے بھٹک جاتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ اس دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی۔ جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا، انبیاء کرام وہاں پر جمع تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ انبیاء کرام نے وہاں پر تقریریں کی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر تقریر کی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، پھر سلیمان علیہ السلام نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر ان سارے نبیوں کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تقریر کی۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے اور اب میں اپنے رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ اور آپ نے اس طرح تقریر کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ساری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننے والی کتاب یعنی قرآن کو مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے اندر ہر چیز کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ میری امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا سفر پورا ہوتا ہے اور یہاں سے 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر ہم پہنچے۔ وہاں ہمیں روکا گیا، دروازہ کھلوایا، دروازے نے پوچھا کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ پھر دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، کہا خوش آمدید، اور مجھے دعائیں دی، اور میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں دیکھا۔ جب آپ آدم علیہ السلام کے دائیں دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ جب ہم دوسرے آسمانوں پر پہنچے تو وہاں پر یحییٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، آپ کی وہاں ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 6 آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ اسی طرح آپ سب کو سلام کرتے گئے،
سب نے آپ کو جواب دیا اور سب نے آپ کو دعائیں دی، اور 7ویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا نورانی درخت ہے جس کا پھل مٹکے کی طرح اور پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر ہو رہی تھیں اور 2 چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ یہ 2 نہریں دریائے نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا سفر جاری کرتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مصطبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، پھر پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے کے پیچھے سے ایک فرشتہ باہر آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسری جگہ تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ تک پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہمارا سفر یہیں تک کا تھا، میں اس سے ایک قدم آگے بڑھا بھی تو میں جل جاؤں گا۔ آپ کے سفر کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا ٹھکانہ تو سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا، میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت ملی۔ جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ آپ اندھیرے والوں پردوں سے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 70,000 موٹے پردوں سے بھی گزر گئے، جن میں سے ان پردوں کی لمبائی 500 سال کے سفر کے برابر تھی اور ہر پردے کے بیچ 500 سال کی دوری تھی۔ تو ایک جگہ پر براق رک گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی خیمہ دیکھا۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے آپ عرش پر جا پہنچے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت قریب پہنچ گئے اور آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، اور یہاں تک کہ 1000 دفعہ فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ تنہا کی جگہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے چلے گئے اور فتح اللہ تک پہنچے، اور آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ یہ قرب مقام مرتبے کے لحاظ سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ پھر آپ اپنے خدا کے پاس پہنچے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، اور ہمارا ایمان اس پر قائم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سجدہ کیا، کیونکہ آپ نے اس مرتبے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں ایک خاص سکون ملتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سجدہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا،
واپس آتے ہوئے جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی سے کہا آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کو کم کرنے کا کیجیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ بھی کر رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار، میری امت پر آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، اور اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے، اور اسی طرح 50 وقت کی نماز کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے 5 وقت کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام واپس تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر نبی اور چنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات وہ مرتبہ عطا فرمایا وہاں تک کوئی بھی مخلوقات نہ پہنچ سکی، اور نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی۔ یہ ساری عزت صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے، اور آپ نے جنت میں دیکھا اس میں حوریں، محلات اور جنتی خادم، چھوٹے بچے، درخت، کلیاں، نہریں، پھل، باغیچے، پھول، حوض، کمرے، اور جہنم میں دیکھا زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بھیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی آواز، کھولتے ہوئے پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور مکہ شریف اور حضرت ام ہانی کے گھر آ پہنچے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں سے آپ مکہ شریف، پھر آپ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا آپ نے اس ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا، اور مکہ میں صبح ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ اپنی امت کو یہ بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے آواز لگائی اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو پھر سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جہل نے کہا آپ کے ساتھ رات کو جو واقعہ ہوا ہے آپ اپنی امت کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ نے اپنی امت کے سامنے عرض کیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا آپ سے آپ کہاں سے کہاں تک گئے؟ تو آپ نے بتایا بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان سے لے کر میں اللہ تعالیٰ کے عرش تک سیر کر کر واپس آیا ہوں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو اتنی جلدی آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے خدا کا کرم ہے جو ایک رات میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ تو کچھ نے اس بات پر تالیاں بجائیں، کچھ لوگوں نے اس پر ہنسی بنائی، اور کچھ لوگ سوچ پہ پڑ گئے، اور یہ بات سن کر کچھ ایمان والے ایمان چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا۔ تو پھر کچھ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور ان سے ارشاد فرمانے لگے کیا آپ یقین کرتے ہیں اس بات پر جو آپ کے دوست نے فرمائی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کون سی بات؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ رات کو 7 آسمان کی سیر کر کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو ابو جہل فرمانے لگے
جب ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو یقیناً سچ ہی ہوگی۔ پھر لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ آپ اس بات کو سچ مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور میں تو ان کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں، اور یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے۔ واقعہ معراج کو سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔